السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم ناظرین، حمد و صلوات کے بعد آج جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اللہ کی توفیق سے، وہ یہ ہے کہ نجات کس چیز میں ہے۔ انسان کے لیے، ایک مسلمان کے لیے نجات کس چیز میں ہے؟ میرے دوستو، اس کا ذکر سنن ترمذی کی ایک حدیث میں آیا ہے، جو حدیث مشہور معروف جلیل القدر صحابی حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی۔ وہ کہتے ہیں، قلت یا رسول اللہ من نجات۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، دریافت کیا، پوچھا کہ من نجات، نجات کس چیز میں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا، کیا فرمایا کہ املک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی زبان کی حفاظت کر، اپنی زبان کی حفاظت کرو اور تمہارا گھر تم پر وسیع ہو جائے، یعنی گھر میں رہا کرو، اور وابکی علی خطیئتک، اور اپنی خطاؤں پر، اپنی گناہوں پر نادم اور شرمندہ اور خوب آنسو بہاؤ۔ تو میرے دوستو، اگر ہمیں نجات چاہیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو ہمیں اس نسخے پر عمل کرنا ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اس طریقے پر عمل کرنا ہوگا۔ سب سے پہلی چیز، سب سے پہلی بات جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، یا جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، املک علیک لسانک، کہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، اپنی زبان کی حفاظت کرو، کیونکہ زبان کی حفاظت یہ میرے دوستو بہت ہی ضروری ہے۔ اور زبان کو حرام چیزوں سے، زبان کو فضول باتوں سے، لغو چیزوں سے زبان کو محفوظ رکھنا، یہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کا راز ہے، دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ زبان کے متعلق خوف کا اظہار کیا، ڈر کا اظہار کیا، یعنی زبان کی وجہ سے انسان کو جنت ملے گی یا جہنم، اور زبان کے حفاظت کی بڑی ترغیب دی گئی ہے احادیث کے اندر، اور انسان کی نجات کا سبب، سب سے بڑا سبب اور سب سے بڑا ذریعہ زبان کی حفاظت کو بتایا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ ایک دوسری حدیث میں ہے، سفیان ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں، وہ کہتے ہیں، قلت یا رسول اللہ حدثنی بامر اعتصم بہ۔ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے کوئی ایسی بات بتا دیجئے جسے میں مضبوطی سے پکڑے رہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل آمنت بربی ثم استقم، کہہ دو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اسی پر ثابت قدم رہو۔ قلت یا رسول اللہ، صحابی کہتے ہیں میں نے پوچھا اس کے بعد کہ اللہ کے رسول، ما اخوف ما تخاف علیہ، کہ سب سے زیادہ آپ ہمارے متعلق کس چیز سے ڈرتے ہیں، کس چیز سے خوف کھاتے ہیں؟ فأخذ بلسان نفسی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑ کر کے فرمایا، ہذا، یعنی اس کے بارے میں، یعنی زبان کے بارے میں۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے مشہور اور معروف حدیث ہے کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنی زبان سے اچھی بات کرے، اپنی زبان سے خیر کی بات بولے، اور یا خاموش رہے، کیونکہ خاموشی یہ نجات ہے۔ خاموشی بہت ساری برائیوں سے، بہت سارے گناہوں سے، بہت ساری مصیبتوں سے نجات کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا، جیسا کہ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے کہ ای الاسلام افضل، کون سا اسلام سب سے افضل ہے، سب سے بہتر ہے، یعنی مسلمانوں میں کون سب سے افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ،
کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو۔ تو میرے دوستو، اگر نجات چاہیے دنیا میں اور آخرت میں، دنیا میں اور آخرت میں اگر کامیابی چاہیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بتائے ہوئے طریقے پر ہمیں عمل کرنا ہوگا۔ سب سے پہلی بات جس کا ذکر آپ نے کیا کہ املک علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ اور دوسرا نسخہ یا دوسری بات جس کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یا جس کا حکم آپ نے دیا، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، کہ تمہارا گھر تم پر وسیع ہو جائے، یعنی اپنے گھر میں رہا کرو۔ اور تیسری چیز وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَاتِكَ، کہ اپنی گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر کے رو، آنسو بہاؤ۔ جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے، جب تم سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس پر ندامت کا اظہار کرو، اس پر شرمندگی کا اظہار کرو اور آنسو بہاؤ، اللہ کی بارگاہ میں سچی اور پکی توبہ کرو، خالص توبہ کرو۔ تو میرے دوستو، یہ 3 باتیں ہیں جن کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کیا، عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث میں کیا۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ نجات کس چیز میں، تو زبان کی حفاظت میں اور گھر میں رہنے میں، اور اسی طرح سے گناہوں پر شرمندہ ہونے میں، گناہوں پر آنسو بہانے میں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو جاننے، سننے اور سمجھنے کے بعد اللہ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔